السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو. الحمدللہ رب العالمین. جس چیز کی ہم کو امید تھی، جو چیز کے لیے کوشش جاری تھی، تمام مسلم ممالک کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ان کے اوپر کچھ ایسے پابندیاں عائد ہو چکی ہیں اور ان کو سارے میڈل ایسٹ سے بینڈ کرنے کی درخواست بھی دی جا چکی ہے. اب رہی بات، میٹنگ تو ختم ہو چکی ہے جی سی سی اور او آئی سی کی. اب او آئی سی کے ذمہ داران اور ان کے مندوبین یو این سی سی کو جا رہے ہیں. کل چلے جائیں گے، کل پہنچ جائیں گے. ہو سکتا ہے 1-2 دن کے اندر وہ یو این سی سی یعنی اقوام متحدہ بھی ان کے اوپر ایسے پابندیاں عائد کر دے گی. رہی بات جو جی سی سی میں جو پابندیاں عائد کیے گئے، وہ بتا دوں میں، غیر مسلم کی انٹری بند ہو چکی ہے، نئے ویزے نہیں نکلیں گے. لیکن اس کے لیے ابھی تک دبئی نے اپنی جو دل سے جو آتے ہیں نا، مین چیز اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی، دل سے ظاہر نہیں کی. لیکن اس کو یہ قانون ماننا پڑتا، نہیں تو پھر یعنی اللہ ہی جانتا ہے بہتر کیا ہوگا اس کے اوپر بھی. پہلی بات، کویت سے اب جو ہے غیر مسلم، جو کوٹا ان کو رکھا گیا تھا کچھ 8.5 لاکھ نکالنے کا، اس کے بعد امیر الکویت مرحوم صبا احمد الصباح نے کچھ کم کر کے 5.25 لاکھ تک کیا تھا. تو وہ تو نکلیں گے. اور جو لوگوں کو جو سزا مقرر کی گئی تھی، اور آج کی تاریخ کے بعد سوشل میڈیا پر اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے اور کون سے بھی مذہب کے لیے ایسی کوئی گستاخی کرا اگرچہ، تو اس کو پھانسی دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. چاہے وہ کون سے بھی مذہب کی کرو، ایسا نہیں کہ صرف غیر مسلمان بھی رہے گا، اگرچہ کسی کی مذہب کی توہین کرے گا تو اس کو برابر سزا دی جائے گی. وہ بھی سخت سزا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. پھانسی کے لیے کوئی ممالک مانے ہیں، کوئی ممالک سزا کے لیے رکھے ہیں، مثال کے طور پہ 20 سال، 15 سال، 8 سال، 10 سال، ایسا. یہ ایک چیز ہو گئی. اور رہی بات ہمارے دیش کے لیے پٹرول کی 29 اکتوبر سے کمپلیٹلی پابندی عائد کی جا چکی ہے. 29 اکتوبر سے ہمارے دیش کو تیل نہیں ملے گا. اور رہی بات، کچھ یہ لوگ بتا رہے تھے کچھ 25 بلین باقی ہے کہتے پٹرول کا ہمارا دیش. اب وہ معلوم ہے 25 بلین کے اگرچہ 25 ملین بھی رہی تو نہیں دے سکتا، کیونکہ لنگا بھکا ہے. کیونکہ ہمارے دیش واسی کے پاس خود پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بے روزگار ہے، مہنگائی ہے. ہمارے دیش واسیوں کا خود پیسہ انہیں لے لیا ہوا ہے، تو یہ لوگوں کے کہاں سے دے گا؟ تو یہ صرف میں کویت کا بتا رہا ہوں، 25 بلین پٹرول کا باقی ہے. انہیں بلین کی بات کر رہا ہوں میں، ناٹ ملین، بلین. سمجھ گئے نا آپ؟ 25 بلین دینار ہے وہ، یعنی بہت پیسہ ہوتا ہے. اس کا حساب میں خود نہیں بتا سکتا کتنے زیرو لگتے ہیں. یہ ایک چیز ہو گئی. تو خیر، وہ پیسے کی بھی بات ہوئی وہاں پہ. اس سے پیسہ کیسا وصول کیا جائے گا، انہیں پیسہ کیسا دے گا؟ اب یہ معاف کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں، یا دوسری آنے والی حکومت سے لیا جاتا ہے، وہ آئی ڈونٹ نو، اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. یہ ایک چیز ہو گئی. اور انہیں سعودیہ کا بھی کتنا کی بلین قرضہ لیے ہوا ہے. اس سے پہلے جو بتایا گیا تھا کہ جو ہے سو سعودیہ کے بن سلمان نے اس کو اتنا بڑا چک دے دیے، اتنی بڑی رقم دے دی، وہ قرضے کی طور سے مانگا تھا کہتے اس نے. یہ سارے 2 دن میں یہ سارے کچھ کھلے ہیں. تو وہ پیسہ انہیں دیتا ملک ہے جو تو 3 ایئرس کا ٹائم لیا تھا، جو اب کے ختم ہونے پہ آ چکا ہے، دینے کا نام نہیں لے رہا. انہیں نہ دے سکتا، انہیں ہم کو پتا ہے. اور اس نے اس سے پہلے دبئی سے بھی قرض لیا ہوا ہے. یعنی صرف قرضے میں مبتلا ہے ہمارا دیش. اس کی بڑی چرچا چلی اور پابندی عائد کی گئی ہے ہر وہ چیز پہ، ہر وہ ایکسپورٹ پہ. ان کے کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے بھائی، ہر ایکسپورٹ پہ پابندی عائد کی گئی. سیدھی سی 10 چیزیں کیوں بتاؤں میں آپ لوگوں کو؟ پٹرول پہ تو بتا دیا میں، کیونکہ آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری ہے. پٹرول پہ کمپلیٹلی پابندی عائد ہو گئی. صرف پٹرول کے 25 بلین دینا ہے. ہم قرضہ یہ دینا ہے دولت الکویت کو، جس کو دولت الکویت کہا جاتا ہے.
یہ دینا ہے. اس کی بات بھی وہ لینے دینے کی تو جو ہے سو کب دیں گے, انہوں معلوم ہے لنگے, انہوں خود پھینکو ہے, انہوں لوٹ لیے پورے دیش کو, دیش واسیوں کو, تو انہوں کہاں سے دے سکتے. ان کے پاس خالی بات تھی, بس خالی باتوں کی ہے, انہوں کام کے کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہم سب کو معلوم ہے. تو وہ خیر آنے والا نہیں ہے. تو پابندی 29 اکتوبر سے لاگو ہو چکی ہے. یہ ایک چیز ہو گئی, یہ کلیئر ہو گیا, اور تمام وہ ایکسپورٹ کرنے کے چیزوں پر پابندی عائد ہو گئی. مثال کے طور پہ چاول ہے, دالیں ہے, جس کو عربی میں عدس بولتے ہیں, دالیں ہے, یہ دوسرے کنٹریوں کے لیے راستے ان کے کھل چکے ہیں. یہ ہمارے لیے پابندی عائد کی جا چکی ہے, اور جو لوگ یہاں پر ہے ان کے لیے کوئی ویسی زیادتی نہیں ہے. جو ہے وہ لوگ رہ سکتے قانون کے دائرے میں رہ کر. اگرچہ قانون کی کون سی بھی چیز میں خلاف ورزی کی جائے گی, سخت سے سخت سزا دیں گے, ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے. اور رہی بات, یہ لوگ نئے کوئی کانٹریکٹس نئے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی ہوٹل کا کام جاننے والا ہے, ہوٹل کھولتا, مارکیٹ کھولتا, کچھ نہیں, ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ انہیں عربی کو لے کے بھی نہیں کھول سکتے یہ لوگ. اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے. رہی بات کویت نے, تو سارے ان چیزوں پہ, اور نئے ویزا غیر مسلم کے نئے نکلیں گے کویت سے, اس کے اوپر باضابطہ اعلان کیا گیا اور سگنیچر ہو چکی ہے اس فیصلے کے لیے. دوسری چیز آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں, اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے, قطر میں بھی سیم چیزیں عائد کیے گئے ہیں, عمان میں بھی سیم چیزیں عائد کیے گئے ہیں, سعودیہ میں بھی سیم پابندیاں عائد کیے گئے ہیں. کوئی 27 اکتوبر سے کریں گے, کوئی تو کوئی 29 اکتوبر لاسٹ تاریخ ہے ان کی. اور رہی بات دوسری, آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو, صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے ہر حال میں بابری مسجد بنے گی, ہر حال میں بابری مسجد بننا طے ہے. اب انہوں مانے بھی, اگرچہ یہ چالو بھی ہو گیا, یہ کیس کو ری اوپن بھی کر دیے, تو جلد سے جلد فیصلہ کر کے بابری مسجد کا کام سٹارٹ کر لو, بلکہ اجازت دینا انہوں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ناپاک قدم وہ زمین پہ بھی رکھنے کی انہوں ضرورت نہیں ہے, ان کے نجیس قدم اس سرزمین پہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خالی انہوں یہ بول دیے تو ہمارے لوگ ہیں کام کر لیتے, یہ بتایا گیا ہے. تو بہرحال آپ لوگوں کو ان سارے چیزوں سے کلیئر کر دوں سارے چیزیں. تو بہرحال جو ہم کو جو میٹنگ میں جو چیزیں چاہیے تھی وہ ساری چیزیں ملی الحمدللہ, اور میٹنگ کافی سکسیس ہوئی, اور اس کا سراہنا کی گئی رجب طیب اردگان کی, جو ایک مرد مجاہد اور شیر اسلام کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں, جو سارے دنیا کے مسلمانوں کے ہیرو بن چکے ہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہیرو بن چکے ہیں. اور ان یہودیوں کے اور ان یہ لوگ کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے, گلے کا کانٹا بنے ہوئے, اور کچھ ہمارے مسلمان ممالک بھی ایسے ہیں جو ان کو برداشت نہیں کر رہے. ان کی شہرت, ان کی بلندی, ان کی عظیم کامیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی. اگرچہ انہوں دل بڑا کر کے اور ایمان کا جذبہ رکھ کے آگے بڑھ کے اگرچہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے کچھ کرتے انہوں, تو آج ان کا بھی یہی مقام رہتا تھا, ان کے بھی یہی درجات رہتے تھے, لیکن یہ کرے نہیں, اپنی عیاشی میں اپنے کاموں میں مصروف رہے انہوں. تو بہرحال میں نام تو کسی کا لیتا نہیں, کیونکہ نہیں لے سکتا بھائی, اچھی بات نہیں ہوتی, کیا دل بڑا دکھ جاتا, پھر دل میں تکلیف ہو جاتی. میں تکلیف دینا نہیں چاہتا بھائی, میں سب خوش رہنا, اچھے رہنا, امن و امان سے رہنا, اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, اچھے اعمال رکھنا, یہ میری سوچ رہتی. ان کے لیے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے, اللہ ان کو نیک توفیق دے. تو بہت بہت مبارک ہو. بابری مسجد کی بات تو بڑھ چڑھ کر ہر وہ 2 منٹ کے بعد بابری مسجد کی اور NRC, CAA, NPR کی بات آئی. دیش میں جب لنگے ہیں, دیش میں بھوکے ہیں, دیش میں کھانا نہیں ہے, دیش میں مہنگائی ہے, دیش میں سونے کے لیے گھریں نہیں ہیں, گھروں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, لوگ روڈوں پہ سوتے ہیں, نالوں میں سوتے ہیں, کنڈیوں پہ سوتے ہیں, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. پہلے یہ لوگوں کا پیٹ نہیں بھر کے ان کے اوپر نہیں سوچ کے NRC, CAA, NPR کی کیا ضرورت تھی. یہ لوگ کون سی نوٹنکی کر رہے ہیں, یہ لوگ یہ کر رہے تو دیش واسیوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے, بول کے اس کے اوپر کافی چرچا ہوئی, اور ان کو کافی اڑایا گیا, ان کی گلی کافی اڑائی گئی, کافی کھنچائی ہوئی سارے GCC اور OIC کے ممالک. اور OIC نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صرف پابندیاں یہیں پہ عائد کرنے سے نہیں, ان کو ساری دنیا سے بینڈ کرنا چاہیے. یہ لے کر میں یہ مشن انشاءاللہ UNCC کو
کل چلے جاؤں گا، ان کے مندوبین کو بھیج دیں گے، ان کے ذمہ داران کو بھیج دیں گے بول کے یہ بتایا گیا۔ اور اس کی یہ بھی جو میل کر کے انہوں جو ریکویسٹ کرے تھے ہمارے اوپر یہ پابندی عائد مت کرو، یہ فیصلہ مت کرو، ہم پرانے متر ہیں، پرانے دوست ہیں، ہم دوستی کے لیے جان نچھاور کرنے والے، جانا لینے والے، جان نچھاور کرتے کسی کے لیے، تو پھر یہی اس کا مذاق بنایا گیا، جبکہ اس کی عمر ہے، اس کی پیداوار ہے 7.5-8 سال، انہیں پرانے 30-30 35-35 سال پرانی ہماری دوستی یاد دلا رہا، ان کے کارنامے یاد دلا رہے، ان کے تعلقات یاد دلا رہے، جبکہ ان کی پیداواری 8 سال کے اندر کی ہے، بلکہ کافی مذاق اڑایا گیا اس کا۔ جو میل بھیجا گیا تھا وہ میل کو پڑھا گیا سارے ممالک کی طرف سے، جس کو اس نے بھیجا تھا وہ ساری چیزیں سامنے رکھے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا بھائی، پٹرول اور تمام ایکسپورٹ کے جو چیزیں آتے تھے اس سب پہ پابندی عائد اور بینڈ کر دی گئی۔ جب تک بینڈ کی گئی اس کی ایک تاریخ مقرر یہ کی گئی ہے، جب تک یہ RSS اور بھاجپا کی سرکار رہے گی دیش میں، جب تک یہ اتیاچار کرنے والی، ظلم کرنے والی، لوٹنے والی سرکار رہے گی، جب تک یہ پابندیاں عائد رہیں گے ان کے اوپر، اور اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں دے سکتا، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا، یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسری چیز یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، اب یہ ہمارے جو ترکی ویکینسی کا جو لوگ بے چین ہے، بے حال ہے، کیونکہ ایک ہفتے سے میں آپ لوگوں کو تقریباً اس کی اپڈیٹ نہیں دیا، یہی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، جو ویزے جس کے پہلے نکل گئے، جو لوگ آنا بھی چالو ہو رہے تکلیفیں اٹھا کے، الحمدللہ ان کے اللہ رب العزت ان کے سفر کو آسان کرے، ان کے مشکلوں کو دور کرے، اور جس کے جو رکے ہوئے تھے، کیونکہ گریس کا، سارے یورپ کا اور ترکی کا بڑا چل رہا تھا، وہ ٹائم پہ تمام جو کام کرنے کو آنے والے تھے وہ چیزیں رکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے کافی ایسے منسٹریز تھے جو رکے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ تو ایک لڑائی کا ماحول، ایک جنگ کا ماحول ہو چکا تھا، اس لیے وہ کام نہیں چلا تھا۔ اب جس کے جو چالو ہوئے تھے 15 سے 25 تک، جو لوگوں کے مین ہے، کرن آپریٹر ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر ہے، ایسے تعلیم یافتہ اور ٹیکنیشین لوگوں کے ویزے نکالے گئے۔ اب مثال کے طور پہ ڈرائیور ہے، لائٹ ڈرائیور ہے، ہیلپر ہے، ان کے ویزے ابھی نہیں نکلے، تم لوگ صبر کرنا پڑتا، اگرچہ تم لوگ صبر نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کا بندوبست کر لے سکتے، کیونکہ آپ لوگوں سے کوئی 1 روپیہ لے رہے نہیں، کوئی 1 روپیہ آپ کا خرچہ کرا رہے نہیں، آپ کو بیٹھے جگہ اور فری میں اور للہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا، اس کے باوجود آپ لوگ کامنٹا ماریں گے، اس کے باوجود تنگ کریں گے، بولے تو کوئی بھی آدمی بزن ہو کے بولتا ہے یا اللہ مع السلام، صبح علی خیر بول کے ختم کر دیتے۔ آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے، آپ لوگوں کے پریشانی کے لیے یہ اقدامات، اور اسی لیے میں بیچ میں آیا یہ چیز میں، نہ آپ لوگوں سے کچھ لینا دینا ہے میرے کو، نہ دوسروں سے کچھ لینا دینا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں، اسی لیے کیونکہ اس کنگ نے جو پروجیکٹ وہاں پہ جو پکڑا ہے، جس کا بڑا پروجیکٹ بڑا مشروع ہے، تو اس نے بس اس کے دل میں رحم آیا جو ہم بولنے سے، انہوں نے بولے کہ چلو ٹھیک ہے، ان لوگوں کا LMR بھی، ان کا جو خرچہ بھی ہوتا وہ بھی ہم حکومت کی طرف سے ہم بھر دیں گے، ان کو آنے دو، فری میں کام کرنے دو۔ بولنے سے ہم آپ لوگوں کی مفلسی، آپ لوگوں کی پریشانی، آپ لوگوں کی غربت، آپ لوگوں کی غریبی، یہ سارے چیزیں بتانے کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا۔ کوئی آپ لوگوں سے 1 روپے کا ہم کو لینا دینا نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کے باوجود تم لوگ تنگ کریں گے، کامنٹیں ماریں گے، تم لوگ ایسا بولیں گے ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں نکلا، ہم کو 4 ہفتے ہو گئے، اس کو 2 ہفتے میں آ گیا، اس کو 10 دن میں آ گیا، ہمارے کو 1.5 مہینہ ہو گیا، ہم کو 1 مہینہ ہو گیا، اس کے نصیب کی بات ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس وہ ڈاکومنٹس، وہ سرٹیفکیٹ ہے، تو دنیا میں ضرورت پڑتی، صرف ترکی میں نہیں، ایسے لوگوں کی، تو اس لیے اس کے اوپر خوش ہو، اللہ کا شکر مانو، اس سے جلن حسد مت کرو۔ اور رہی بات ابھی ہیلپر کے اور ڈرائیوروں کے، تو فی الوقت رکے ہوئے، جب ضرورت پڑے گی، جب یہ سارے لوگ آ جائیں گے، ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ لوگ کے 4-8 دن میں نکل جاتے، ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ میں نہیں نکلیں گے، اس کے باوجود مزید تم لوگوں کو اگرچہ جلدی ہے، مع السلامہ، آپ لوگ کہیں پہ بھی بندوبست کر لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم۔